الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات اور دوستو، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ اعمال کی جگہ ہے، یہ محنت کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کا گھر ہے۔ اسی طرح مساجد اعمال کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، ذکر کی جگہ ہے، اللہ کے سامنے سجدے کرنے کی جگہ ہے۔ ایسی آخرت قبر آرام کی جگہ ہے۔ قبر کا گڑھا ایمان والے کے لیے وہاں پر راحت اور آرام اور وہ نیند کی جگہ ہے۔ میدان حشر حساب اور کتاب کی جگہ ہے، جہاں پر جو اعمال دنیا میں انسان نے کیے تھے اس کا جائزہ لیا جائے گا، اعمال کو اللہ کے سامنے رکھا جائے گا، وہ حساب اور کتاب کی جگہ ہے۔ پل صراط ایمان کی آزمائش کی ایک کڑی ہے، اس کے بعد جنت ہے۔ جنت انعام کا اعمال والوں کے لیے ایک انعام ہے، نیکیاں کرنے والوں کے لیے ایک انعام ہے، ایمان والوں کے لیے ہمیشہ کے رہنے کی ایک جگہ ہے۔ جہنم سزا ہے۔ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر برائی بدعملیوں کے بنیاد پر اللہ پاک بھیج دیں گے، پہنچائیں گے۔ جہنم سزا کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں یہ انسان اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں میں لگا کر، دنیاوی چیزوں میں لگ کر، دنیاوی اسباب میں اپنے دماغ کو لگا کر، یہ انسان کا دماغی خیال آسمانوں پر کہ ہمیں جنت ملیں گی، جنت کا باغ ہمیں دنیا سے آخرت کا ملے گا، یہ سوچتے ہوئے آدمی اپنی دنیاوی زندگی کو دنیاوی چیزوں میں مصروف کر رہا ہے۔ آدمی دنیاوی اشیاءوں میں اپنا وقت کاٹ رہا ہے، جبکہ یہ انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ملک الموت ہر وقت نگاہ لگائے ہوئی ہے۔ انسان کو ہر وقت ملک الموت نے اپنے طاق میں رکھا ہوا ہے، ہر وقت جو ہے بیماریوں نے اس کو نگاہوں میں رکھا ہوا ہے، ہر طرف ہر آن پریشانیوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے، مصیبتیں اس کے آس پاس ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا اسی وقت وہ فرشتہ فوراً اس کے روح کو جسم سے خالی کر دے گا۔ ہر وقت نگاہ لگائے ہوئے فرشتہ ہے کہ اللہ کا کب حکم آیا اور میں اس کے جسم سے روح کو کب نکالوں۔ اس لیے وہ فرشتہ یہ نہیں کہتا اور یہ نہیں دیکھتا کہ تم انسان کی عمر کتنی ہے، یہ انسان کے اعمال کتنے ہو گئے، اس نے خیر کتنے کیے، اس نے شر کتنے کیے۔ بس اللہ کا حکم ہوا، اس کی روح نکل گئی۔ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا کہ بچہ بھی دنیا سے گیا، جوان بھی دنیا سے گیا، مرد بھی گیا، عورت بھی گئی۔ روح نکالنے کا حکم ہوا تو یہ انسان نے کسی پہ رحم نہیں کیا، یہ انسان پر کسی نے رحم نہیں کیا، فرشتے نے نہ رحم کیا، اس کے اوپر فوراً حملہ کر دیا، اس کے جسم سے اس کے روح کو نکال دیا۔ مرد کیا، عورت کیا، بوڑھے کیا، بچے کیا، جوان کیا، اپنے کیا، پرائے کیا، بستی کے کیا، جہاں نظر ڈالے وہاں روزانہ دیکھتے ہم کہ کتنے دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم صرف اپنے خیالات کے اعتبار سے دنیا میں زندگیوں کو نہ گزارو، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔
یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر تمہیں اعمال صالحین بھی کرنے ہوگے، شیطان سے بھی بچنا ہوگا، یہاں رب کو راضی بھی کرنا ہوگا، اس کے لیے رات دن جد و جہد بھی کرنا ہوگا، دوسری طرف اپنے نفس پر، اپنے خواہشات پر اپنے آپ کو کنٹرول بھی کرنا ہوگا، ایک طرف اللہ کو منانے کے لیے حلال روزی سے آگے بڑھنا ہوگا، ایک طرف اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑے کر کر جھکانا بھی ہوگا، پھر اللہ کے سامنے فریادیں بھی کرنی ہوں گی، تو دوسری طرف ہمیں اپنے خواہشات اور لذتوں سے منہ موڑنا بھی ہوگا۔ مقدس ماہ مبارک رمضان جیسے لمحوں کی قدر بھی کرنی ہوں گی، غفلت کو اور اپنی خواہشات کو اور اپنی نیند کو اور اپنی دنیاوی اسباب کو آگے پیچھے بھی کرنا ہوگا۔ یہ مقدس لمحات رمضان کے جس کو مل جائے اور وہ پھر بد نصیب رہے، ایسے بندے کو فرمایا کہ ایسے بندے پر آنے والے رمضان تک اللہ کے فرشتے لعنت برستے، کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا کہ اس ماہ مبارک میں اس نے رب سے اپنے آپ کو غافل کیا۔ اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت 1-2 دن تک نہیں ہوتے رہتی، آئندہ رمضان تک اس کے بدعملیوں کے بنیاد پر اللہ کے فرشتے اس پر لعنت برستے۔ یہ انسان چاہے دنیا میں کتنی عیش و عشرت کمائے، لوگوں کے نگاہوں میں کتنا ہی کامیاب ترین انسان بن کر نظر آئے، لیکن اللہ کے نگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت برس رہے، کیونکہ اس نے رمضان کی قدر نہیں کی، رمضان کے رات اور دن کو خواہشات کے مطابق چلایا۔ گزرنے والے دن تو گزرنے ہی والے ہیں، کٹنے والی راتیں اور دن تو کٹنے ہی والے ہیں، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ ہمارے زندگیوں سے کم ہو رہا ہے، ویسی رمضان سے بھی کم ہو رہا ہے، اور جہاں رمضان کے رات اور دن کم ہو رہے ہیں، ایسی ہماری زندگی بھی کم ہو رہی ہے۔ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ موت کی طرف۔ ہم کدھر بڑھ رہے ہیں؟ ہم قبر کی طرف۔ ہم کون سی منزل کی طرف ہمارا سفر ہے؟ آخرت کی طرف۔ ہمیں کس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آگے دھکیلا جا رہا ہے؟ یہ دن اور رات یہ دھکے مار کر آگے بڑھا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 8 دن 20 دن 25 دن ہو گئے، یہ دن زندگیوں سے کاٹ رہے ہیں اور یہ ہمیں دھکیل رہے ہیں، جیسا کوئی لات مار کر آگے دھکیلتا ہے۔ وہ چاہے تو بھی نہ چاہے تو بھی، ہم چاہے تو بھی رات کٹیں گی، ہم چاہے تو بھی دن کٹیں گا، اور نہ چاہے تو بھی کٹیں گا، اور نہ چاہے تو بھی کٹیں گی راتیں ہماری۔ یہ ہمیں دھکیل رہی ہے آگے اللہ کی طرف، قبر کی طرف، موت کی طرف، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کی طرف۔ اور اللہ رب العالمین نے وہاں جو نظام بنایا ہوا ہے، وہ نظام میں ہمیں اللہ پاک کھڑا کریں گا، اور وہ دن وہ رات وہ جب آئیں گے ہمارے سامنے، تب انسان کو پتہ چلے گا کہ میں نے دنیاوی زندگی کیسی غفلت میں گزار دی۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بندے سے پوچھیں گے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا۔ اللہ کہیں گے بندے سے کہ بتا تو مجھے کہ کیا زمین کے اوپر تجھ کو میں نے مال اور اولادیں نہیں عطا فرمائی؟ وہ کہیں گا کہ مال اور اولادیں تو نے عطا کی اللہ۔ اللہ کہیں گے بتا مجھے کیا میں نے تجھ کو دنیا میں زندگی عطا نہیں کی؟ وہ کہیں گا ہاں عطا کی۔ اللہ کہیں گا کہ بتا پھر کیا تیرے تابع میں نے زمینی جانوروں کو کیا تیرے تابع نہیں کیا؟ وہ کہیں گا ہاں کیا۔ اللہ کہیں گا کہ پھر بتا تو نے زمین کے اوپر جو زمین پر کاشتکاری کی، کیا اس سے تجھے نعمتیں حاصل نہیں ہوئی؟ وہ کہیں گا اللہ بالکل، وہ بھی نعمتیں مجھے سب حاصل ہو گئی۔ تو اللہ پوچھیں گا کیا تجھے یہ پتا نہیں تھا کہ تو میرے سامنے آ کر کھڑا کیا جائے گا؟ کیا تجھ کو میرے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور میں تجھ سے سوال اور جواب کروں گا، میں تجھ سے حساب لوں گا؟ کیا تجھے یہ بات کا علم نہیں تھا؟ تو کہیں گا کہ اللہ میں یہ چیز سے اپنے آپ کو غافل رکھا، میں بھول گیا کہ مجھے کھڑے بھی ہونا ہے، حساب بھی دینا ہے، دن کی زندگی کا بھی، رات کی زندگی کا بھی، 10 سال زندگی گزری اس کا بھی، 25 سال زندگی گزری اس کا بھی، اور 60 سال میں دنیا میں رہا اس کا بھی، ہر ایک لمحے کا مجھے حساب دینا ہے۔ اللہ میں یہ بھول گیا کہ تیرے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے اور حساب بھی دینا ہے۔ اللہ کہیں گے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا۔ اللہ کہیں گے جیسا تو دنیا میں مجھے بھولا، جیسا تو نے مجھے دنیا میں یاد نہیں کیا کہ میرے سامنے تجھے آنا ہے، میرے سامنے تجھے کھڑے ہونا ہے، ایسی آج ہم رب تجھے بھول جاتے ہیں کہ تیرے ساتھ میں جو معاملہ ہے وہ کیا کرنا ہے۔
اللہ کہتا ہے کہ وہاں پر ہم تمہیں بھلا دیں گے، میدان حشر میں ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ میدان میں اللہ کہتا ہے کہ پھر تمہاری طرف توجہ نہیں کی جائے گی، تمہاری طرف دھیان نہیں دیا جائے گا، تمہاری پکار کو سنا نہیں جائے گا، تمہاری فریاد کو سننے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ مقام وہ ایسا ہوگا جہاں پر میدان حشر میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ٹھاٹے مارتا ہوا موج در موج پوری مخلوق روئے زمین پر جس طرح نظر آتی ہے، ایسی میدان میں جہاں چاہے وہاں مخلوق ہی مخلوق ہوگی۔ ان مخلوقات کے سامنے اللہ ایک ایک سے بات کرے گا، ایک ایک بندے سے سوال کرے گا۔ بندے کے اور رب کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہ ہوگا، اللہ ایک ایک بندے سے بات کرے گا۔ اور اس وقت اللہ پوچھے گا کہ زمین پر ہم نے ہماری جو باتیں دین کی، ہماری جو رسول کے ذریعے تم تک ہم نے پہنچائی، کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ تمہیں یہاں کھڑا کیا جائے گا؟ انسانوں کو اللہ نعمتیں جو دی ہے اس کو یاد دلائے گا۔ تجھ کو میں نے عقل دی، تجھ کو میں نے جو ہے دیکھنے کی طاقت دی، تجھ کو میں نے سمجھنے کی طاقت دی، میں نے تجھے سننے کے لیے کان دیے، میں نے تجھے آل اولاد دیے، میں نے تجھے کاروبار اور تجارت کا سامان دیا، میں نے تیرے لیے زمین سے غلے نکالے، میں نے تیرے لیے آسمان سے سورج اور چاند کا نظام بنایا، میں نے تیرے لیے زمین سے غلے نکال کر آسمان سے بارش کو برسایا، تیرے لیے میں نے پھل نکالے، فروٹ نکالے، تیرے لیے میں نے ہر وہ نعمت نکالی جو تیرے لیے کافی تھی، میں نے سب کچھ دیا۔ کیا تجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ پھر میرے سامنے تجھے کھڑے ہونا ہے؟ انسان کہے گا اللہ مجھے پتا نہیں تھا۔ اللہ کہے گا جیسے تو بھولا آج میں بھی تجھ کو بھول جاؤں گا، کہ آج تیری فریاد بھی نہیں سنی جائے گی۔ انسان وہاں پر پورے مخلوقات کے اندر کھڑا ہوگا، اور وہاں کھڑا ہونا انسان کے لیے معمولی وقت نہ ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، دوسری روایت میں 1,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ ایسے دن، ایسے رات لمبے لمبے، یہ انسانوں کی زندگیوں کو اللہ میدان محشر میں کھڑا کرتا ہوا رکھیں گا۔ یہ انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ حال ہوگا۔ اتنی ساری جو ہے وہاں پر موجود انسانیت، یہ انسان کو رونتے ہوئے جو ہے تو وہاں آگے پیچھے دوڑے گے، انسان وہاں وائولہ مچائے گے، انسان وہاں چیخیں گے، وہاں چلائے گے، انسان کے پیروں کے اوپر ہزاروں پیر اپنے دبوچ کر اس کو آگے بڑھتے رہے گے۔ یہ انسان چیخ چیخ کر جو ہے تو پریشان ہو جائے گا، نہ آگے کوئی اس کی سننے والا، نہ پیچھے کوئی سننے والا، نہ دائیں نہ بائیں، لوگ دھکیل دیں گے، دھکے دیں گے، ایک دوسرے کو آگے پیچھے کریں گے، صرف اس لیے کہ اس حال میں اپنے آپ کو راحت ملے۔ دوڑیں گے لیکن کہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا، رو رو کر چیخ چیخ کر پکاریں گے لیکن کوئی نہیں سنے گا۔ اس دوران اندھیرا چھا جائے گا، ایسا اندھیرا انسان کے پڑوس میں کون کھڑا ہے اس کو وہاں نظر نہ آئے گا، انسان کے دائیں کون ہے اس کو وہاں نظر نہ آئے گا۔ اسی دوران یہ ایک ایک انسان جو چپک کر کھڑے ہوئے لیکن شکل اور صورت دیکھ نہیں پائے گے، ایسے گہرے اندھیرے میں یا انسان کو ایسا جو ہے ایک دوسرے سے تکلیف اور اذیت پہنچی جائے گی کہ یہ انسان تڑپیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اور 50,000 سال تک یہ عالم رہے گا۔ ایک ایک دن، ایک ایک سال، ایک ایک دن اس کا 50,000 سال کا۔ یہ ایسی حالت اور ایسی کیفیت میں انسان رب کو یاد کریں گے، رب کہیں گا تم دنیا میں بھول چکے تھے۔ اب اللہ فریاد کریں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے، یہ اپنی آپ اوپر نگاہوں کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ آسمان کے ستارے ٹوٹ گئے، یہ پہاڑ کی طرح بڑے بڑے جو ہے آسمان یہ خود بخود ٹوٹ کر گرنے لگ گئے اور وہ سب کے سب ختم ہونے لگ گئے، یہاں تک کہ اس کے بعد ایک روشنی ظاہر ہوگی جو سورج کی ہوگی، اور سورج ان کے اوپر سوا نیزے کے اوپر ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب یہ اندھیرا تھا، اب روشنی میں تبدیل ہوا تو روشنی بھی معمولی نہ ہوگی، وہ سورج کی روشنی ان کے سروں کے اوپر لگا دی جائے گی، سورج ان کے سر کے اوپر سوا نیزے پر ہوگا ہر انسان کے۔ اب یہ کیفیت، یہ عالم، یہ ڈر اور یہ خوف لوگوں کا، اب کیا کرے اس گرمی سے بچنے؟ پہلے کی گرمی اور پہلے کی تکلیف کیا کم تھی؟ اس دوران اس کی تکلیف اور اس کی شدت، اس کی گرماہٹ سے انسان کے جسموں سے پانی نکلنا شروع ہوگا، جس کو ہم پسینہ کہتے ہیں۔
اور اتنا پسینہ نکلے گا کہ انسان اپنے پسینوں میں کوئی گڑگوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی سینے تک، کوئی جو ہے اپنے سر تک، کوئی منہ تک، کوئی پورے سر کے پیشانی تک اپنے جو ہے تو پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. پوری انسانیت ایک ساتھ. خود کی تکلیف، خود کے جسم سے نکلنے والی گرمی الگ، زمین سے نکلنے والی گرمی الگ، اور اس سے پانی جسم سے نکلنے والا وہ الگ، اور سواندے پر سورج اس کی تفتیش وہ الگ. یہ چیختا چلاتا ہوا اسی دوران رب کو پکارے گا. کتنے دنوں تک کھڑے کیا جائے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایک دن 50,000 سال کا. اسی دوران میں پھر ایک مدت کے بعد انسان دیکھے گا کہ سامنے دہکتی ہوئی آگ اچلتی ہوئی کودتی ہوئی انسان کی طرف لپکتی ہوئی آ رہی ہے. فرشتے کہیں گے کہ دیکھو جہنم کی آگ آ رہی ہے. اب کیا منظر ہوگا کہ اس کو دیکھ کر یہ انسان حیران ہو جائے گا کہ میری طرف آ کر کہیں مجھے اچک نہ لے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. اللہ نے خود کہا ہے کہ تم جہنم کے اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی جد و جہد میں لگ جاؤ. تمہارے اوپر وہ رحم نہیں کرے گی. کیوں رحم نہیں کرے گی؟ کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا ہی ہے اپنے نافرمانوں کے لیے. اللہ نے اس کو تیار کیا ہی ہے اس کو بے نمازیوں کے لیے. اللہ نے اس کو بنایا ہی ہے اس کے لیے جو اللہ کے خلاف اپنی زندگیوں کو لے کر چلتے. نافرمان مومن، نافرمان کافر، مشرک، منافقین اور شرک کرنے والوں کے لیے اللہ نے اس جہنم کو بنایا ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. جب یہ رب نے کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک بندے کی طرف دوڑتے ہوئے اور ایک ایک بندے کے قریب جاتے ہوئے زور زور سے اپنے گلے سے آواز نکال کر ہر ایک بندے سے کہتے کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا. تم بچو اس آگ سے جس آگ کو رب نے تمہارے سزا کے طور پر پیدا کیا ہے. تم اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگ جاؤ. کل محمد رسول اللہ تمہاری مدد نہیں کر پائے گے. کل تمہاری فریاد کو کوئی نہیں سنے گا. کل تمہارے حال پر کوئی رحم نہیں کھائے گا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا. تم اپنے حال پر آج رحم کھاؤ اور اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو. نبی علیہ السلام جب یہ کہہ رہے تھے ان کی آواز میں ایک طرح سے درد تھا. نبی علیہ السلام کے اس آواز میں ایک کڑن تھی، امت کے لیے ایک فکر تھی. وہ آواز صحابہ کہتے ان کی وہ آواز اتنی زور زور سے نکل رہی تھی کہ جہاں تک لوگ تھے ان تک وہ آواز نبی علیہ السلام کی درد بھری پہنچ رہی تھی. اس کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، بول رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی کندھوں سے چادر نیچے گر گئی. تب بھی نبی علیہ السلام لوگوں سے یہی کہہ رہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دیکھو جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے. اس کے لیے تم تیاریاں کرو. یہ وہ آگ ہے جو لپک کر انسانوں کی طرف آ رہی ہے. حدیث پاک میں فرمایا وہ آگ انسان کی طرف دوڑتے ہوئے آئے گی. اس آگ کو اللہ رب العالمین نے 70,000 فرشتوں کے ہاتھ میں اس کے باندھ کر اس کی نکیل جو ہے فرشتوں کے ہاتھ میں پہنچائی ہوئی ہے. اور 70,000 اس کو زنجیروں سے باندھ کر ہر زنجیر کے ساتھ ایک ایک زنجیر کو پکڑنے والے ایک فرشتے کے ساتھ اس کے معاون پھر سے 70,000 فرشتے ہیں. یہ سب نے جہنم کو دبوچا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ آگ لپک کر اور جوش مار کر اور دہک کر اور تڑپ کر اور چیخ کر اور غضبناک ہو کر انسانوں کی طرف لپک رہی ہے. اگر اللہ اس کو اس وقت ٹھہرنے کی طاقت نہ دے تو اسی وقت وہ سارے انسانوں کو اپنا لقمہ بنا دے. اسی وقت سارے انسانوں کو اپنی غذا بنا دے. اسی وقت سب کو اپنے پیٹ میں بھر دے. اسی وقت وہ سب کو نگل کر ہلاک کر دے. 70,000 لگام اس سے باندھا ہوا اور ہر ایک لگام کے ساتھ جو ایک فرشتہ اس کے لیے پکڑنے کے لیے ساتھ میں اس کے مددگار پھر سے 70,000 اتنے فرشتوں نے پکڑا ہوا. لیکن پھر بھی یہ اچل رہی ہے لوگوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھا رہی ہے. اور یہ 70,000 یہ جو ہے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے 50,000 سال کے دنوں کے اندر تمہارے سامنے یہ حال ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وہاں پر سارے تمہارے کیے ہوئے اعمال تو پہنچے گے. مخلوقات کے تمام مخلوقات کو اللہ زندہ کرے گا. انسان کیا، حیوانات کیا، نباتات کیا، مرد کیا، عورت کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، اللہ ساری کل کائنات کو کھڑا کرے گا اور سب کو کھڑا کر کر اللہ سب کا حساب لے گے.
سب سے اللہ کہے گا کہ دنیا میں جو زندگی عطا کی تھی اس کو تم نے کس کاموں میں خرچ کی، اس کو تم نے کن اعمالوں کی طرف اس کو اپنے آپ کو لے کر چلے، تم نے کیا کیا صبح اور شام۔ مومنوں سے پوچھا جائے گا تمہیں رمضان ملا تھا تم نے کیا کیا، تمہیں مقدس مبارک راتیں ملی تھی تم نے کیا کیا، تمہیں مقدس مبارک دن ملے تھے تم نے اس میں کیا کیا، تمہیں ایمان ملا تھا تم نے کیا کیا، تمہیں اعمال، اللہ کہتا ہے کہ قرآن کے ذریعے تمہیں اعمال کے ذریعے تمہیں یہ بتلایا جا چکا تھا کہ رب کی عبادت کیسے کرنا ہے، اعمال کیسے کرنا ہے، تم نے کتنے اعمال کیے، تم نے اپنے آپ کو کن چیزوں میں جوڑے رکھا، تم نے کون سی غذا کو پیٹ میں بھرا، تم نے کتنا رب کے خوف کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلے، کیا تمہیں یہ پتا نہیں تھا کہ رب حساب لیں گا، تم نے اس کے لیے کیا تیاریاں کی، تمہارے پاس کلام اللہ پہنچا تھا تم نے کتنا اس کو زبان پر چڑھایا، کتنا سینوں سے لگایا، کتنا اس کے ساتھ اپنا وقت گزارا، کتنا اس کے حقوق کو ادا کیا اور کتنا اس کو اپنے زبان پر جاری اور ساری کیا، تم نے قرآن کو کتنا سینے میں جگہ دی، تمہارے سینوں میں میرے قرآن کی کتنی عظمت تھی، اللہ ایک ایک کے سینوں کو دبوچ دبوچ کر پوچھیں گا۔ اللہ نے پورے انسانیت اور پورے انسانیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا میرا کلام سارے کلاموں کا سردار، یہ کلام جس سینے میں وہ سینے سب کے سردار، اللہ کہتا ہے کہ وہ سینوں کو میں نے چن لیا ہے، مجھے اللہ کہتا ہے کہ بتاؤ کہ تمہارے سینوں میں میرے کلام کا کون سا حصہ ہے، تمہارے سینوں سے میری قرآن کی کیا نسبت ہے، تمہارے سینوں میں میرے قرآن کی کیا اہمیت ہے۔ ہم نے ہمارے سینوں میں بھی قرآن کو جگہ نہیں دی تو دوسری طرف ہم نے اپنے گھروں میں بھی قرآن کو جگہ نہیں دی، کیا جواب دیں گے؟ ماہ مبارک اور مقدس مہینہ ایک طرف کھڑا ہوا رہے گا، ایک طرف قرآن کھڑا ہوا رہے گا، یہ دونوں جب شکایت کریں گے تو کیا بنے گی؟ کوئی ہمارے خلاف اگر کہے وہ تو الگ ہوگا، جس کے حقوق کو مارا، جس کے ساتھ ظلم کیا، جس کے ساتھ زیادتی کی، جس کو گالی دی، جس کے ساتھ میں برائی کی، جس کو جو ہے برا کہا، جس کے ساتھ ناانصافی کی، جس کے ساتھ میں بدفعلی کی، بد کرداری کی، بد عملی کی، یہ تو الگ ہو گئے جو شکایت لے کر کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف قرآن، ایک طرف رمضان کھڑا ہو جائے گا، یہ روزے کھڑے ہو جائے گے، یہ مقدس رمضان کہے گا میں آیا تھا تیرے پاس، میں آیا تھا تیرے گھر میں، میں آیا تھا تیرے زندگی میں آیا تھا تیرے ساتھ میں، بتا تو نے میرے لیے کیا میرا اکرام کیا، تو نے کون سے روزے رکھے، کب تک تو میرے لیے بھوکا رہا، تو نے کیسے اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں اپنی زندگی کے جو ہے ارمان کو پورا کرنے کے لیے مجھ سے گلے ملایا یا مجھ سے دور رہا۔ یہ رمضان شکایت کرے گا، یہ ایک طرف روزے شکایت کرے گے، دوسری طرف قرآن شکایت کرے گا۔ کتنے ہمارے ایسے جو لوگ ہیں جو ہمارے خلاف شکایتیں کریں گے، بتاؤ اس کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی۔ رمضان گزر گیا، اب ایک آخری عشرہ بچا ہوا ہے، اب یہ عشرہ بھی یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے تمہیں بچائے گے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم سے تمہیں ہم نجات دیں گے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی موقع ہے اور آج بھی تمہارے سامنے ایک گولڈن چانس ہے، تم توبہ کر لو، اللہ کے ساتھ صلح کر لو، تم توبہ کر لو، قرآن کے ساتھ صلح کر لو، تم توبہ کر لو، تراویحوں کے ساتھ صلح کر لو، تم توبہ کر لو، روزوں کے ساتھ صلح کر لو، تم توبہ کر لو، نیکیوں کے ساتھ صلح کر لو، تم توبہ کر لو، اللہ کے ساتھ صلح کر لو۔ آج بھی مساجدیں بلاتی ہے، آج بھی قرآن بلاتا ہے، آج بھی رمضان بلاتا ہے، آج بھی راتیں بلاتی ہے، آج بھی ایک ایک گھڑی ایمان والوں کو کہتی ہے آ جاؤ میری طرف، آج رب تمہیں پاک کرنے کے لیے کھڑا ہے، آ جاؤ میری طرف، رب تمہارے گناہوں سے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ ہمیشہ کی کامیاب والی زندگی دینا چاہتا ہے۔ آؤ اور ہاتھ اٹھاؤ، آؤ اور آگ سے آؤ صبحاؤ، آؤ اور سجدے کر کر بتاؤ، آؤ اور قرآن کو سینے سے لگا کر بتلاؤ، آؤ اور رب کے سامنے گھبرا کر رو کر بتلاؤ، آؤ اور اپنے آپ کو بندے ہونے کا اقرار کر کر بتلاؤ، آؤ سچے نیتوں کے ساتھ، آؤ اچھے جذبے کے ساتھ، اور آؤ جہنم سے بچنے کے ارادوں کے ساتھ، آؤ جنت کی طلب کے ساتھ، اور آؤ رب کو راضی کرنے کے ساتھ۔ رب کہتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، یہ چاہیے تمہیں تو نیکوں کے ساتھ رہو، نیک جگہ پر رہو، متقی لوگوں کے ساتھ میں جڑو اور پاک اور صاف جگہوں کے ساتھ میں جڑو، مساجدوں سے جڑو، نیک لوگوں کے ساتھ جڑو، علماء کے ساتھ جڑو، اور اللہ والوں کے ساتھ جڑو، اور نیک متقی پرہیزگار انسان کے ساتھ جڑو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کے ساتھ جڑو۔
جڑو, قرآن کو سینے سے لگانے والوں کے ساتھ جڑو, صبح سے شام تک اللہ کے خوف کے ساتھ روزے رکھنے والے, آنکھ کا روزہ, کان کا روزہ, زبان کا روزہ, شرمگاہ کا روزہ, ہاتھ اور پیر کا روزہ, دماغ کا روزہ, پورے جسم کے ایک ایک پرزے کے روزے رکھنے والوں کے ساتھ جڑو, ان کے ساتھ بیٹھو, ان کے ساتھ رہو, ان کے ہاتھ ملاؤ, من سماجات کرو, ان کے لیے اپنے سامنے اپنے آپ کو بچا کر ان سے کہو تو میرے لیے دعا کر, تو میرے لیے فریاد کر, تو میرے لیے بخشش کا اللہ کے سامنے میرے جو ہے تو سفارشی بن جا. ہم لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کرے تو دوسری طرف اپنے اعمال کو کھڑا کرے, اپنی تہجدوں کو کھڑا کرے, اپنے ذکر اور اذکار کو کھڑا کرے, ہمارے ایک ایک نیکی کو اللہ کے سامنے ہم کھڑا کرے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری چھوٹی نیکی کو بھی تم چھوٹی نہ سمجھو, اللہ کو وہ پسند آ جائے, اللہ وہ آگ, وہ جہنم کی آگ, اس سے تمہاری نجات کرائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تم چاہتے ہو وہ جہنم کی آگ سے بچنا, تم چاہتے ہو وہ جہنم سے دور ہو جانا, تم چاہتے ہو اللہ تمہیں جہنم سے بچائے, تو پہل کرو اور آگے بڑھو. ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اس کو اللہ کے بندوں پر صدقہ کر دو, ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو وہ اللہ کے راہ میں دے دیا کرو. ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کو وہ ادا پسند آ جائے گی, اللہ وہ جہنم کی آگ سے تمہاری حفاظت کر دے گے. آج وہ دن ہمارے ہاتھ ہے, آج وہ لمحے ہمارے کنٹرول میں ہے, آج ہمارے ساتھ یہ ماہ مقدس, وہ لمحات, وہ برکات سب کچھ ساتھ ہے. ہم اگر وہ کام نہ کرے تو اللہ کے رسول نے کہا ایسے بندے پر اللہ بھی لعنت برستا, اللہ کے فرشتے بھی لعنت برستے, اور ایسا بندہ جو اس ماہ مبارک میں وہ کام نہ کرے جو کرنے کو کہا, ایسے بندے پر فرشتے بھی اپنی لعنت برستے ہیں اور بدبخت کہتے ہیں. اور اعلان پر اعلان کر کر فرشتہ کہتا ہے او ظالم رک جا, اب تو پیچھے مڑ کر دیکھ کہ تجھے کون پکارتا ہے, تو کہاں آگے خواہشات کی طرف, لذتوں کی طرف اور شیطان کے پیچھے اپنے آپ کو لے بھاگ رہا ہے. بس کر گناہوں سے بس کر, موت آئے گی, قبر میں سلایا جائے گا, موت آئے گی, رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا, سب کی سب چھوٹ جائے گا, موت قریب ہے, رب کا انتظار کر رہی ہے, نگاہیں لگائی ہوئی ہے. اللہ کا حکم آتے ہی, چاہے تو مارکیٹ میں ہو, چاہے تو بازار میں ہو, چاہے تو جوان ہو, چاہے نکاح ہو یا نہ ہو, چاہے تم کھاتا ہو یا پی رہا ہو, چاہے تو سو رہا ہو یا چل رہا ہو, چاہے تو جو کچھ کر رہا ہے, یا عبادتیں کرے یا رکوع کرے یا قرآن پڑھے یا رب کے سامنے روئے, اللہ کا حکم آتے ہی وہ فرشتہ کہتا ہے میں اس پہ رحم نہیں کرتا, فوراً اچک لیتا ہوں. یہ نہیں سوچتا ابھی اس کا گھر نہیں بنا, یہ نہیں سوچتا ابھی اس کی جوانی نہیں پکی, یہ نہیں سوچتا اس کی اولاد پیدا نہیں ہوئی, میں یہ نہیں سوچتا کہ دنیا میں اس کے پیچھے رونے والے کتنے ہیں, میں تو بالکل وہی کرتا ہوں جو اللہ کہتا ہے, ملک الموت اچک لیتی ہے. یہ حال ہونے والا ہے, یہ حال ہر ایک کا ہونے والا ہے. اس لیے کہا کہ تم بچو جہنم کی آگ سے, چاہے کھجور کا صدقہ ہی کر کر کیوں نہ ہو, 1 روپیہ صدقہ اور خیرات کر کر ہی کیوں نہ ہو. اس لیے زکوٰۃ کا نظام اللہ نے ہمارے اوپر لاگو کیا. اس لیے رمضان میں کتنے اعمال ایسے جو اللہ نے کرنے کو کہا صرف اس لیے اگر ہم وہ کر لے اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں جنت پہنچ جائے. اعتکاف میں بیٹھنے کا حکم, اعتکاف میں رہنے کا حکم, یہ اللہ کے حبیب کو اللہ نے دیا, اور یہ میں اور آپ, یہ ہمارے لیے ہی یہ قانون نہیں تھا. کائنات بنی جب سے اللہ نے اس نظام کو جاری رکھا, حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی آخری محمد رسول اللہ تک, ہر ایک نبی کے دور میں اللہ نے اعتکاف کے لیے بھی انہیں بٹھایا, نماز کا بھی انہیں حکم دیا. اور اللہ رب العالمین نے دکھلایا پہلے نبیوں میں, حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے تو خود کہا وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, کہ میں زندہ ہوں جب تک مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا. اللہ نے زکوٰۃ کا حکم نبیوں کے پہلے بھی نبیوں کو دیا, نماز کا حکم پہلے بھی نبیوں کو دیا, پہلے بھی امتوں کو دیا, اور اعتکاف کا حکم بھی اللہ نے پہلے ہی سے دیا. حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل کو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اعتکاف کرنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ کو پاک اور صاف کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کو اتار کر کہا کہ دیکھو اللہ کے حبیب اللہ کے فرمان کو بتاتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو صاف کرنے کا حکم دیا, پاک کرنے کا حکم دیا, اس کو اچھا بنوانے کا حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے جگہ کو مزین کرنے کا اللہ نے حکم دیا.
جب سے اعتکاف چلتا آ رہا، نبی علیہ السلام کے پہلے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے 40 دن کا اعتکاف کیا. نبی علیہ السلام غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے بعد میں مستقل اپنی زندگی میں جو ہے اعتکاف کا جاری رکھا. صرف ایک سفر کے دوران اعتکاف چھوٹا، ورنہ نبی علیہ السلام نے ہر مہینے پورے مہینے کا جو ہے اعتکاف کیا. 20 دن کا اعتکاف کیا. پتہ چلا شب قدر آخری شب میں ہے، آخری 10 دن کا اعتکاف کیا. یہ اعتکاف بھی اللہ نے سب کو دیا. یہ غیر مشرکین منافقین لوگ بھی اپنے بتوں کے سامنے بیٹھ کر اعتکاف کیا کرتے تھے. اعتکاف اللہ نے سب کو دیا. اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ نے کہا یہ میرا پیارا عمل ہے، میں اس سے مل جاتا ہوں وہ مجھے مل جاتا ہے، میں اس سے باتیں کرتا ہوں وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، وہ میرا لاڈلا بن جاتا ہے، میرے گھر پر آ جاتا ہے، وہ میرے سامنے بیٹھ جاتا ہے، میرے سامنے سو جاتا ہے، وہ میرے گھر میں رہ کر مجھے مناتا ہے، وہ میرا مہمان ہے. اللہ کہتا ہے اس کا اکرام میں یہ کرتا ہوں. پہلے اعتکاف کے پہلے ہی دن پر میں اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہوں، میں اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہوں، میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، میں اس کے سونے کو بھی عبادت کر دیتا ہوں، اس کا بیٹھنا بھی عبادت کر دیتا ہوں، اس کا بولنا بھی عبادت کر دیتا ہوں، اس کا ہر عمل میں عبادت کر دیتا ہوں. اگر وہ باہر کوئی میت ہو جائے، کوئی مسئلہ پیش آئے، نہ جا سکے، بن جائے، میں اس کو وہ ثواب یہاں پر عطا کر دیتا ہوں. یہ اللہ کہہ رہا ہے اعتکاف والوں کے لیے. اور اللہ کہتا ہے امینو تمہارے اوپر ہم نے رمضان کو لاگو کر دیا ہے، اب تم پر رمضان آ گیا ہے، آ جاؤ اعتکاف کی طرف. ہمارا اعتکاف کے لیے کیا رجحان ہے، کیا ذہن ہے، کیا سوچ ہے؟ ہم خود سوچے ہم اعتکاف میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیونکہ ہماری مارکیٹوں کی گشت لگانا ابھی پلاننگ ابھی اس کا جو تھا وہ پورا نہیں ہوا. ہماری جو ہے خرید اور فروخت ابھی وہ پوری نہیں ہوئی. ہمارا ابھی مارکیٹ میں گھومنا یہ سب کچھ رہ جائے گا. ہم تو بندے گئے مسجدوں میں، پھر مارکیٹ کون جائے گا، بازار کون جائے گا، خریدی کون کرے گا؟ ہم نے بازار کے لیے، دنیا کے لیے، خرید فروخت کے لیے، دنیا کی ساز و سامان کے لیے ہم نے اعتکاف کو ایسا سمجھا کہ کوئی ضروری نہیں. اللہ تو کہتا ہے پیدا ہی ہم نے تمہیں نیک اعمالوں کے لیے کیا ہے. یہ رمضان ہمیں تم نے دیا اس لیے تاکہ تم اس میں کوئی ایسا ایک کام کر لو جس سے تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے. اللہ نے اعتکاف دے دیا، اللہ نے تراویح دے دی، اللہ نے رمضان میں قرآن دے دیا، اور اللہ نے رمضان میں ہمارے لیے یہ حکم دیا تم صدقات دو، تم زکات دو، تم خیرات دو. تم یہ بھی وہ کام ہے جو تم اگر کر لو گے، اللہ کہتا ہے اس کے عوض میں، اس کے بدل میں تمہارا دیا ہوا، تمہارا نکالا ہوا وہ جان اور مال تمہارا، اللہ کہتا ہے میں اس کو بہترین نیکی بنا دوں گا. اور تمہاری نیکی بہترین اس وقت تک اللہ کہتا ہے بن بھی نہیں پائے گی جب تک کہ تم جو دل میں تم نے جس کو بٹایا اور محبوب بنایا تم اس کو رب کے لیے نکال کر خرچ نہ کر دو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کہتا ہے جو دل میں بیٹھی ہوئی چیز ہے اس کو نکالو میرے راہ میں. تم اس کو جب تک نہیں نکالو گے تمہاری نیکی نیکی نہیں کہلائے گی. ہمارے دل میں کیا ہے؟ مال ہے، متاع ہے، محبت ہے، خزانے ہیں، یہ ساری چیزیں زیورات کے، اس کی محبتوں نے ہمارے دل کو جکڑا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے تم اس کو نکالو. جب تک ہم وہ نہیں نکالیں گے تب تک ہماری نیکی بھی نیکی نہیں بنے گی. ایک طرف اللہ یہ کہتا، دوسری طرف اللہ نے قرآن میں کہا 3 پارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ نے کیا بہترین کہا تم ایک کر دو، تمہارے ایک کو میں کیا کر دوں گا تم دیکھ لو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ پاک جب بندہ دیتا ہے اس ماہ مبارک میں اپنا فرض اپنا ذمہ ادا کرتا ہے جیسے اس کے ہاتھ میں دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس نے میرے سیدھے ہاتھ میں وہ 1 روپیہ دے دیا، میں اس کو پھر پالتا ہوں، اس کو جو ہے سنبھالتا ہوں، اس کی جو پرورش کرتا ہوں، اس کو بڑا کرتا ہوں. ایسے جیسا تم بکری کے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہو، جیسے قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے بچپن سے لے کر اس وقت تک جیسا تم نے اس کو پال کر بڑا کیا، اللہ کہتا ہے میں اس 1 روپے کو پہاڑ اتنا کر دیتا ہوں. جب تو آئے گا تو دیکھے گا تیرے لیے میں وہ انعام بتلاؤں گا، تو یقین نہیں کر پائے گا کہ وہ اجر اور پہاڑ اتنا، وہ تیرے 1 روپے کا سکہ ہے. قرآن نے یہی کہا ہے کہ تم جب 1 روپیہ دو گے اللہ کے لیے ایسا ہے جیسا کہ 1 دانہ ڈال دیا، وہ 1 دانے کے ساتھ والی آ گئی، ایک بالی میں ایک بالی میں 100 جو ہے تو دانے چڑھ گئے. اللہ ایسے تمہارے 1 روپیے کو، 1 نیکی کو بڑھا کر اللہ اتنے مقدار میں کر دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ چاہے تو اس کو کیا سے کیا بنا دے. اللہ کہتا ہے تمہارے لیے ہے، تم نے اس کو اگر میرے راہ میں دے دیا تو میں نے تمہارے لیے اس کو خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنایا. ورنہ دوسرے طرف قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 34 آیت نمبر 35 یوم والذین یکنزون الذهب والفضہ، بہت سخت وعید بتلائی.
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے اپنے گھروں میں، اپنے تجوریوں میں، اپنے زمین میں، اپنے جیب میں، جہاں چاہے تم نے وہاں ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. اللہ کہتا ہے اس کو سناؤ، خوشخبری سناؤ. کس چیز کی؟ اللہ کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہم وجنوبہم وذروہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتلا دیا کہ تیرا مال تیرا، تو جو کہہ رہا ہے قیامت کے میدان میں یہ جہاں تو کھڑا ہوگا اس حالت میں، وہاں اللہ وہ آگ جو سامنے کھڑی ہوگی اس میں اس کو تپائے گے، اس کو گرم کرے گے، اس کو اتنا شدید تیز گرم کر کر لایا جائے گا، پھر اس تیرے پیشانی کو اس سے جو ہے ڈاگا جائے گا، اس سے پہلوؤں کو ڈاگا جائے گا، اس سے پشتوں کو پیٹوں کو ڈاگا جائے گا. اور یہاں تک کہا گیا ہے وہ مال جو اس کے پاس میں تھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اس کو سانپ کی شکل دے کر اس نے زہر اتنا بھر دیں گے، اس کے پیشانی پر ایک جو ہے تو نشان ہوگا جو علامت ہوں گی کہ سب سے زیادہ زہریلا اس زہر کے ساتھ ہے. وہ سانپ لپک کر آ کر اس کے چھینے کے اوپر حاوی ہوگا اور اس سے کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. پہچانا تجھے؟ وہ کہے گا نہیں پہچانا. وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. جس کو زمین پر تو سینے سے لگاتا تھا، جس کو تو تکیے کے نیچے رکھتا تھا، جس کو تو اس کو تو چھپا چھپا کر خزانوں کی طرح باندھ کر رکھا کرتا تھا، گنتے ہوئے تجھے چین آتا تھا اور رکھتے ہوئے تجھے سکون نہیں ملتا تھا. جب تو اس سے دور ہوتا دل بے چین ہوتا، جب تو اس کے قریب جاتا تیرے دل کو قرار آتا، روز راتوں میں سو جاتے تو اس مال کو اپنے سینے سے لگاتا، تجھے گنتے ہوئے جو ہے بڑی خوشی ہوتی. میں وہی ہوں جس کو تو نے دنیا کے عجیب 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 طریقوں سے حاصل کر کر حرام اور حلال کی بنا شناخت کیے ہوئے تو نے اس کو حاصل کر کر مجھے جمع کیا تھا. آج میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. وہ سانپ اس کو گلے میں باندھ دیا جائے گا، اتنا زہر. وہ کہے گا میں تیرا ہوں، آج تیرا استقبال کروں گا. اور اس کے اوپر ڈنک مارے گا، زمین کے اندر انسان دھس جائے گا. معمولی سانپ نہ ہوگا، یہ سانپ بنا کر یہ ازدے اور یہ پھر مال اس کو جہنم کی آگ میں تختیہ بنا کر اس کو سینکا جائے گا. ایسا زہریلا جو ہے اللہ کے پاس اس کے لیے انعام تیار ہے جو مال کا صحیح استعمال نہیں کرتے. اس لیے ماہ مبارک اللہ کہتا ہے اس میں زکات نکالو، تمہاری ترتیب بناؤ زکات نکالنے کی. سونا چاندی زیور اور تمہارے پاس تجارتی مال ہے، یہ چار چیزیں جس کے پاس ہے اس کے اوپر زکات فرض ہے. زکات فرض ہے، زکات فرض ہے. زیور چاہے لیڈیز کے پاس ہو اس پر، جینس کے پاس ہو اس پر، دونوں پہ فرض ہے. ہم سمجھتے ہیں مال ہمارا اپنا ہے، ہم کیوں نکالے؟ اللہ نے کہا تیرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میرا ہے، میں نے تجھے دیا ہے. اگر تو نے یہ نہیں ادا کیا قیامت کے دن یہ مال تیرے لیے ہم جہنم کا ذریعہ بنائیں گے. اس لیے فرمایا کہ مال کی زکات نکالو. اور جس کے پاس یہ چار چیزیں ہو، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا ہو، اس کو چاہیے زکات نکالے. اللہ کے لیے زکات نکالو. اب جب یہ نکالیں گے اللہ یہ مال کو ہمارے پاک کر دے گا. مالوں کو زکات نکال کر پاک کرو. اپنے جان کو جہنم سے بچانے کے لیے صدقات دو، جان کے صدقات دو. صدقات 1 روپے کیوں نہ ہو، صدقات نکال کر بری موت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑو. بری موت سے بچ جائے گے اور آخرت میں بھی نجات ملیں گی، دنیا میں بھی نجات ملے گی. تو میرے بھائیوں ہم زکات نکالیں. زکات نکالنے کی ترتیبیں اپنے ذات سے بنائے اور ایسی ترتیبیں بنائے، علماء کے ساتھ جڑ کر پتہ لگائے میرے پاس کیا ہے اور کتنا ہے، میرے پہ زکات بنتی نہیں بنتی. کوئی نہیں پوچھتا، نہ پوچھے تو ہلاکت، اور پوچھے تو میرے بھائیوں نجات کا ذریعہ بنے گا. علم حاصل کرو، فرائضات کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. فرض عین، فرائضات کا علم حاصل کرنا فرض عین. 5 چیزیں فرض ہے. بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. یہ 5 بنیاد، اسلام کی بنیاد جس کو اللہ کے رسول نے کہا ان 5 کا فرض علم اگر ہم نے حاصل نہیں کیا ہم مجرم ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم مجرم ہیں. ہمارا کوئی اعتبار اللہ کے پاس نہیں کیا جائے گا، کوئی سنائی ہماری نہیں سنی جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں یہ رمضان، روزہ، زکات، نماز، حج، اس کا ہم جو ہے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اپنی نجات کے لیے ذریعہ بنے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری جان مال کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچے ہوئے ایام رمضان کے آخری ایام ہے، اس میں پورے عالم کے لیے دعا کر کر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اب فلسطین والوں کے لیے خصوصی دعا کرنا، ہندوستان والوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا. کل جو یہ آگ
सरहद के पार हमें नज़र आती है, लेकिन जब वो लगेगी तो मेरे भाइयों यहाँ तक पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा, वहीं तक जहाँ तक है वहीं पर अल्लाह से फरियाद कर कर बुझने के लिए कहो, वरना हमारे घरों तक आने के बाद वायुला शोर मचाने से हमारे हाथ से फिर मेरे भाइयों वो वक्त निकल चुका हुआ होगा। इसलिए वक्त से पहले होशियार हो जाओ, हमें अल्लाह से राज़ी करने के लिए इस्तग़फ़ार की कसरत करो, आयत करीमा की कसरत करो, रोज़े की हालत में दुआओं का एहतमाम करो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे इस दुआओं के सदक़े पूरे उम्मत पर रहम करेगा। अल्लाह पाक पूरे उम्मत मुस्लिमा की जान माल की हिफाजत करने के फैसले फरमाए। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाओ।